بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سامعین کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ کو کیسے عروج ملا اور اس کو توڑنے والا وہ ایک یہودی بدبخت شخص وہ کون تھا، کیا اس کے اندر ایسی کوالٹی تھی کہ جس نے اس خلافت عثمانیہ جو 600 سال سے چلی آ رہی تھی پوری اسلامی دنیا کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کیا، اس کو کیسے اس نے پاش کیا، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ دنیا میں قوموں کے عروج و زوال میں بہت سے لوگوں کا نمایاں کردار رہا ہے اور رہے گا۔ بعض شخصیات نے قوموں کو عروج بخشا تو بعض نے انہیں زوال کی اندھیری وادیوں میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو بھی ایک ایسے شخص کے کریکٹر پر مشتمل ہے، بیڈ کریکٹر، کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریخت میں اہم کردار ادا کیا۔ امت مسلمہ میں آج بھی اس کا نام نفرت سے لیا جاتا ہے اور اس کا کردار ناسور سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص جس کو لارنس آف عربیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، یہ وہ شخص تھا کہ جو آثار قدیمہ کا ماہر تھا، فوجی افیسر، عسکری فلاسفر تھا، جاسوس تھا اور ایک جاسوسی تنظیم کی بنیاد بھی رکھ چکا تھا۔ وہ ایک ماہر سراغ رساں تھا۔ آج بھی دنیا بھر کی فوج کا ہر افسر اور ہر افیسر اس کے نام سے واقف ہے۔ اس کے کردار پر بے شمار ناول لکھے گئے، ریسرچ ہوئی، فلمیں بنی۔ وہ خود بھی مصنف تھا۔ وہ اپنے مشن کے حصول اور تکمیل کی خاطر سب کچھ قربان کرنے پر بلکہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تیار رہتا تھا۔ اسی بنیاد پر وہ مشکل سے مشکل ترین مارکے سر کر جاتا تھا۔ وہ اپنے پرفریب حربے استعمال کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا تھا۔ وہ روپ بدلنے میں اور دھوکہ دینے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ رازداری میں بے مثال تھا۔ وہ اپنے عزائم پورے ہونے سے پہلے کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ اس کی ظاہری شکل صورت بھی ہیبت ناک تھی۔ وہ غضب کا اور بلا کا ذہین تھا۔ اگرچہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے کرتوتوں کے ذریعے اس سے زیادہ کا کام کیا۔ اس نے کئی سالوں تک منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنے کے بعد پہلے مسلمانوں کو تقسیم کیا، پھر عربوں کو ترکوں سے لڑوایا، پھر عربوں کو عربوں کے خلاف ہی صف آرا کر کے اپنے درینہ مشن میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ آج سے تقریباً 75 ایئرز پہلے جنگ عظیم اول جو 1914 میں لڑی گئی اور 1918 میں ختم ہوئی، جب برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہا تو برطانوی حکومت نے ایک نوجوان ایجنٹ کے ذریعے پہلے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوایا، پھر اس جنگ کے حوالے سے عربوں پر ترک جرنیل خلیل پاشا کے مظالم کی کہانیاں اور داستانیں گھڑی، پھر اس میں مکہ معظمہ میں شریف حسین نامی شخص کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر برانگیختہ کیا۔ چنانچہ 10 جون 1916 میں شریف حسین نے بغاوت کر دی اور اس کے نتیجے میں جب دمشق اور مدینہ منورہ کے درمیان رابطے اور ذرائع مواصلات وغیرہ ختم ہو گئے تو اس نے پورے عرب میں یہ افواہ پھیلا دی کہ ترکوں نے مکہ معظمہ پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی عرب قبائل نے خلافت عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور آخرکار 1918 میں ترک اور عرب علاقوں سے دستبردار ہو گئے۔ امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے اس کردار کو دنیا والے لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لارنس آف عربیہ کا اصل نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا۔ وہ 16 اگست 1888 کو انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام تھامس تھا، جس نے اس کی ماں سے باقاعدہ شادی نہیں کی بلکہ اس کو وہ آئرلینڈ سے بھگا کر لایا۔ یہ خاندان رسوائی کے خوف سے کئی جگہ مارا پھرتا رہا۔ تھامس لارنس پہلے اسکول جانے سے نفرت کرتا تھا اور اداکار بننا چاہتا تھا۔ بچپن ہی سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھا اور صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے جان بازوں کے قصے سننے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ 1908 میں وہ فرانس چلا گیا۔ اس دوران اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ اس انکشاف نے اسے ذہنی طور پر منتشر کر دیا، مگر اس میں ایک تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ وہ پڑھنے لگا۔
17 बरस की उम्र में वो शाही तोपखाने की एक तरबियती बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हो गया। अब इसे ये जुनून था कि वो कुछ बन जाए और तरक्की करके अपने बाप के गुनाह का दाग धो डाले, इसलिए वो पढ़ता रहा। आखिर उसने ग्रेजुएशन कर लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अरबी के प्रोफेसर ड्यूड मार्गोलाइथो और एशमोलियन म्यूजियम के क्यूरेटर डीजी ह्यूग्रथ ने इसकी बहुत मदद की। ह्यूग्रथ मुसलमानों खुसूसन तुर्कों और अरबों का सख्त तरीन दुश्मन था। वो चाहता था कि जासूसी के लिए से कोई ज़हीन, चालाक और काबिल एतमाद शख्स मिल जाए ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ अपने मंसूबों को अमली जामा पहना सके। अब जबकि थॉमस एडवर्ड लॉन्स की शक्ल में इसे काबिल एतमाद शख्स मिल गया तो उसने पूरी तवज्जो के साथ इसकी तरबियत की और ट्रेनिंग की। बरतानिया ने जब मशरिक़ वस्ता में यहूदियों को बसाने और अरबों को बेदस्त व पाक करने के लिए अरब बैरो के नाम से एक जासूसी का इदारा कायम किया तो इसका मैनेजर होग्रथ को मुकर्रर किया। दौलत उस्मानिया के खिलाफ साजिशों के जाल इसी इदारे ने बुने थे और इसी इदारे में बुने जाते थे। होग्रथ ने लॉरेंस ऑफ अरबिया को सलीबी जंगों की तारीखें अजबर याद करवाई। मुसलमानों बिलखुसूस तुर्कों के खिलाफ नफरत के जज्बात उभारने के लिए जहर आलूद मवाद पर मबनी सैकड़ों किताबें पढ़ाईं। कमांडोज की तरह तरबियत देकर सख्त जान बनाया। उसके बाद लॉरेंस एक खतरनाक और अजियत पसंद कमांडो के तौर पर सामने आया। जून 1909 में इसे मशरिक़ वस्ता रवाना किया गया। उसे जदीद तीन कैमरा होग्रथ की नसीहतें, उस वक्त के वजीर लॉर्ड कर्जन जो बाद में वाइसराय हिंद बना, के दस्तखत शुदा खतूत और लेटर्स, जदीद तरीन असला और अहम नक्शे देकर रवाना किया गया। 6 जुलाई 1909 को वो बैरूत आया। दिसंबर 1910 में इसकी मंजिल कुस्तुनतुनिया बनी, जिसको आज इस्तांबुल कहते हैं। वहां से वो इराक पहुंचा। रफ्ता रफ्ता उसने अरब रहन सहन और अरब कल्चर, अरब लबो लहजा और अरबी जुबान इख्तियार की, जिसके बाद अहम काम उसके जिम्मे किए गए, स्पुर्द किए गए। फौजी जासूसी के अलावा उसने अपनी अलहदा जासूसी तंजीम बनाई, जिसमें उसने अरब नौजवानों को भी शामिल किया। इस दौरान इसकी मुलाकात एक यहूदी औरत से हुई जो अमेरिका के लिए जासूसी करती थी। दोनों का मकसद ये था कि दौलत उस्मानिया को तबाह बर्बाद करके फ़लस्तीन में यहूदियों को आबाद किया जाए और तुर्कों से शाम छीन कर अरबों को दायमी अजाब में मुब्तला कर दिया जाए। अफसोस सद अफसोस कि वो अपनी मक्कारियों, चालबाजियों और फरेब साजिशों में कामयाब हो गए जिसकी बदौलत उम्मत मुस्लिमा तार तार हो गई। लॉरेंस ऑफ अरबिया जितने अरसे तक इस इलाके में रहा, अरबों को तुर्कों के खिलाफ भड़काने और इन्हें आपस में लड़ाने के लिए काम करता रहा। इस मकसद के लिए उसने हर तरह के हरबे इख्तियार किए। उसने अरबों को सब्ज़बाग दिखाए, अरब कौम परस्ती के नाम पर उन्हें तुर्कों के खिलाफ उकसाया और उन्हें कहा कि आप अरब हो और तुम पे हुकूमत तुर्क कर रहे हैं। उधर तुर्कों को भी बड़ी बड़ी पेमेंटों का लालच देकर अपने साथ मिलाया और फिर शरीफ हुसैन को बागियों का लश्कर तैयार करने में मदद देकर तुर्कों के खिलाफ बगावत पर उकसा दिया। इसकी इन साजिशों के नतीजे में 1948 में इसराइली रियासत वजूद में आई, जो अरबों के सीने में खंजर की तरह पेवस्त है। इसराइल का क़याम ही इसका ख्वाब था, जो इसकी मौत के 12 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हो गया। याद रहे कि 1935 में लॉरेंस ऑफ अरबिया मरा है और 1948 में इसराइल ने जन्म लिया। जब इसका काम ख़त्म हो गया और अपने वतन वापस चला गया तो इसकी ज़िंदगी इबरत का नमूना बन गई। हालांकि वो अपनी कौम का हीरो था, लेकिन इसके साथ लोगों ने छोड़ दिया। वो अकेला रहने लगा। तन्हाई ने इसे नफ्सियाती मरीज बना दिया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, साइकी पेशेंट बन गया। 13 मई 1935 को वो मोटरसाइकिल के एक हादसे में जख्मी हुआ और 6 दिन बाद 19 मई 1935 में 46 साल की उम्र में मरकर अपने अंजाम को पहुंचा। वो तो मर गया, लेकिन अपने पीछे बहुत अहम नुकात छोड़ गया, जिसकी टोह में आज भी कई दानिश्वर सरगर्दां दिखाई देते हैं। आखिर वो क्या हिकमत अमली, कवानीन, फार्मूले और गुर थे जिन पर अमल पैरा होकर लॉरेंस ऑफ अरबिया ने उम्मत मुस्लिमा का अकेले बंदे ने शरादा बिखेर कर
ایک خود مختار یہودی ریاست کے لیے زمین ہموار کر دی۔ ارض فلسطین کو اسرائیل، اردن، شام اور لبنان میں تقسیم کر دیا گیا۔ یوں تو اس کی حکمت عملی کی تفصیل بہت طویل ہے، لیکن چند ایک چیزیں یہاں پہ میں ڈسکس کروں گا۔ 2000 سال کی جنگی مہموں کا باقاعدہ مطالعہ اور تجزیہ اس نے کیا۔ صلاح الدین ایوبی اور دیگر مسلم فاتحین کمانڈروں کی جنگوں کی تاریخ پر غور و فکر کیا، جن کے خلاف کام کرنا ہے ان کی زبان پر عبور حاصل کرنا اور ان کا رہن سہن، طور طریقہ، مہارت حاصل کرنا، تیز ترار لڑکوں سے روابطہ اور تعلق، اپنے رازوں کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھنا، جن کے خلاف کام کرنا ہے ان کو نفسیات کا بغور جائزہ لینا، ہر کارکن پر انفرادی خصوصی توجہ، چاروں طرف سے مکمل منصوبہ بندی اور ایک بھی ویک پوائنٹ نہ ہو اور مضبوط دفاع کرنا، جدید ترین ٹیکنالوجی سے مکمل لیس ہونا، ہر کارکن مشقت، دانش اور دشواری، صبر، خود مختاری کا عادی ہو اور وہ اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی بھی لگا دے۔ لانس آف عربیہ چونکہ مصنف بھی تھا، اس لیے خود اس نے بے شمار اصول وضع کیے، جن میں چند کی جھلکیاں آپ نے ملاحظہ فرما لی۔ یہود و نصارہ نے صرف دنیا کی خاطر اتنی محنتیں کی ہیں۔ مثلا لانس آف عربیہ نے امت مسلمہ کو توڑنے کے لیے اعلی کار بن کر 2000 سالہ جنگوں کا تجزیہ کیا، نامور مسلم فاتحین کی تاریخوں کو اور ان کی زندگیوں کو پڑھا، سوانح حیات کو پڑھا، ان کے کارنامے ازبر یاد کیے، ان کی نفسیات کا مطالعہ کیا، اپنے مشن کو بلاخر کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جس طرح یہود و نصارہ نے 75 سال پہلے امت مسلمہ کو توڑا اور پھر اسرائیل کو ناسور کی شکل میں جنم دیا، اس طرح آج بھی امت مسلمہ کی بکھری ہوئی طاقت کو متحد نہیں ہونے دیا جا رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ان میں دراڑیں ڈالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جا رہا۔ انہی کی چال بازیوں نے پہلے پاک وطن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، بنگلہ دیش وجود میں آیا، اور اب مزید بھی بلوچستان اور بلتستان، گلگت اور مظفر آباد کے اندر یہی سازشیں چل رہی ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، جب 19ویں صدی کو عیسائیوں کی صدی کہا جاتا ہے، 20ویں صدی کو یہودیت کی صدی کہا جاتا ہے، تو 21ویں صدی تو پھر مسلمانوں کی صدی ہونی چاہیے؟ تو میں نے کہا ہاں، لیکن یہودیت اور عیسائیت نے اپنا لوہا منوانے کے لیے جتنا کام کیا، کم از کم اتنا کام تو ہم مسلمانوں کو بھی کر لینا چاہیے۔ جدید ٹیکنالوجی میں ہم مسلمان پیچھے ہیں، اقتصادی لحاظ سے بھی کمزور ہیں، حالانکہ اسلامی ممالک افرادی قوت اور معدنی اور تیل کے ذخائر سے مالا مال ہیں، بس ان ذخائر کو صحیح اور بروقت استعمال میں لانے کی دیر ہے۔ اس وقت بھی مغرب کی ہر ترقی تیل کی بدولت قائم ہے۔ اگر آج تمام مسلم ممالک اپنی اسلامی اقوام متحدہ بنا کر صرف ان کا تیل ہی بند کر دیں تو ان کی اقتصادی ترقی دھڑام سے نیچے آ گرے گی، لیکن یہود و نصارہ اپنے لانس آف عربیہ جیسے دیگر ایجنٹوں کے ذریعے ایسا کبھی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اس میں ان کی معاشی و اقتصادی موت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاً تو مسلمان حکمرانوں کو فضول معاملات میں مشغول کر کے اس کا شعور ہی بیدار نہیں ہونے دیتے۔ اگر کسی میں اس کا شعور انگڑائی لیتا ہے تو لانس آف عربیہ جیسے ایجنٹوں کے ذریعے بدنام یا شہید کروا دیتے ہیں۔ امت مسلمہ خصوصاً پاک وطن اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہماری نوجوان نسل کو بھی اپنے عظیم مسلم فاتحین کی تاریخ کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ جس طرح برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو پاش کرنے کے لیے ایک شاطرانہ نوجوان کی تربیت کی اور اس پر اپنے وسائل اور وقت خرچ کیا، اس طرح ہمیں بھی اپنی نئی نسل کے ذہین نوجوانوں کی عمدہ تربیت کر کے ملک و ملت کی حفاظت کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے کا درس پھر سے دینا ہوگا، ورنہ عالم اسلام خصوصاً پاک وطن کے گرد دشمن کا گھیراؤ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ہم آنکھیں کھولیں اور اپنے دشمنوں کو پہچانیں اور دوست کو پہچانیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو اگر آپ میری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں تو سبسکرائب کے ذریعے سے مجھے انسپائر کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔
پھر ملتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.